السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ذی الحجہ کا مہینہ نہایت ہی متبرک اور فضائل و مناقب والا مہینہ ہے۔ اس کی اہمیت و خصوصیت کو بتلانے کے لیے یہ جاننا کافی ہے کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے 5ویں اور آخری رکن حج کی ادائیگی اسی ماہ مقدس میں ہوا کرتی ہے، اور قربانی جیسا عظیم الشان عمل بھی اسی مہینے میں انجام دیا جاتا ہے۔ ویسے تو ذی الحجہ کا سارا مہینہ ہی خیر و برکت والا ہے، البتہ اس ماہ کے ابتدائی 10 دنوں کو اور بھی زیادہ خصوصیت و فضیلت حاصل ہے۔ ان 10 دنوں کی اسی اہمیت اور شان کی وجہ سے سورہ الفجر کی شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انہی 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ آیت کا مفہوم ہے، قسم ہے فجر کے وقت کی اور ذی الحجہ کے 10 دنوں کی کہ وہ نہایت فضیلت والے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود انہی 10 دنوں کی فضیلت کو دنیا کے تمام دنوں سے زیادہ بتلایا ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوسرے تمام دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ اب ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے کچھ مستحب اعمال کا ذکر کیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ احادیث میں ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں کے روزوں کی اہمیت بیان ہوئی ہے، لیکن 9ویں دن یعنی یوم عرفہ کے روزے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق یوم عرفہ کا روزہ 2 سال یعنی پچھلے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ البتہ یہ نفلی روزہ مقامی حضرات کے لیے ہے، جبکہ حجاج کے لیے اس دن حج کا عظیم رکن وقوف عرفات ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ عشرہ ذی الحجہ سے بڑھ کر کوئی دن اللہ کی نگاہوں میں عزت والا نہیں، اور نہ ہی ان کے علاوہ کسی اور دن میں اعمال اتنے زیادہ پسند ہیں۔ اس لیے ان دنوں میں تکبیر اور تحمید کی کثرت کیا کرو، یعنی ان متعین دنوں میں اللہ کا نام بکثرت لیا کرو اور اس کی حمد و ثنا کیا کرو۔ کتاب الترغیب کی ایک حدیث کے مطابق عشرہ ذی الحجہ کا ایک اور مستحب عمل یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کی رات، عرفہ کی رات اور بقرعید کی رات کو عبادات کے لیے شب بیداری کی جائے۔ اللہ عز و جل کے یہاں قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ محبوب اور بہتر عمل کوئی دوسرا نہیں۔ یہ قربانی دراصل اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم جذبے کی عظیم یادگار ہے۔ چونکہ قربانی ایک مخصوص عبادت ہے، اس لیے شریعت نے اس کے لیے وقت متعین کر رکھا ہے۔ وہ ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخیں ہیں۔ نہ ان تینوں سے پہلے قربانی جائز ہے اور نہ بعد میں، البتہ پہلا دن قربانی کے لیے سب سے افضل ہے، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن۔ تو محترم سامعین، عشرہ ذی الحجہ کے یہ کچھ فضائل اور اعمال ہیں جو ابھی بیان ہوئے۔ ان اعمال کے اہتمام سے ہی ان ایام کے ثواب کا حصول ممکن ہے۔ یہ 10 دن اللہ کے انعام اور خصوصی نوازش کے موقع ہوتے ہیں، اس لیے جس قدر ہو سکے
ان اعمال کو انجام دینے کی کوشش کریں اور اپنی اخروی زندگی کا سامان کریں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔